مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ طائف کا وہ واقعہ آپ کو پتہ ہوگا جب مکہ میں مشرکین کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں، مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں اور اسلام کی دعوت کی نشر و اشاعت میں بہت ساری رکاوٹیں پیش آئیں اور اسلام کا مشن اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا جس کی توقع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، تو آپ طائف کا رخ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ شاید طائف والے اسلام کے پیغام کو سنیں گے، سمجھیں گے اور کلمہ توحید کا اقرار کریں گے۔ اس امید کے ساتھ آپ پیدل طائف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، طائف پہنچتے ہیں، طائف والوں کو اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن رد عمل بہت تلخ ہوتا ہے۔ وہ لوگ پیغام سننے اور پیغام کو سمجھنے کے بجائے آپ پر حملے کرتے ہیں اور حملے بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، آپ پر پتھر برساتے ہیں، آپ خون آلود ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ آپ خون آلود اور زخمی ہوتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ کہیے تو یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ ان لوگوں کو ہم پیس دیں جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، اس جواب کو سنیے۔ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا۔ ایسا نہ کریں، پہاڑوں کے بیچ انہیں نہ پیسیں۔ یہ کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے آپ پر حملے کیے تھے، جن لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، جن لوگوں نے آپ کو خون آلود کیا تھا، آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں، انہیں پہاڑوں کے بیچ میں نہ پیسیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کا اقرار کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ بہت بڑا پیغام دیتا ہے قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے تئیں جو پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ ہمیں گستاخی کا جواب گستاخی سے نہیں دینا ہے، ہمیں گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے، ہمیں جذباتیت کا جواب جذباتیت سے نہیں دینا ہے، بلکہ ہمیں وہ جواب دینا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیا تھا جب وہ یہ آفر لے کر کے آئے تھے کہ کہیے تو ان پہاڑوں کے بیچ میں انہیں پیس دیں۔ آپ نے کہا تھا نہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو توحید کا اعلان و اقرار کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ ہم بھی اس بات کی امید رکھیں کہ یہ جو گستاخان رسول ہیں، ہم ان تک اسلام کے شیریں پیغام کو پہنچائیں گے، توحید کے پیغام کو پہنچائیں گے اور ہم ان سے امید کریں گے کہ ان کے ذہن سے غلط فہمیاں دور ہو جائیں، ان کے ذہن میں جو زہر بھر دیا گیا ہے بعض حلقوں کی طرف سے، وہ زہر ان کے ذہنوں سے نکل جائیں اور یہ لوگ بھی انشاءاللہ یا ان کی نسل سے بھی اللہ رب العالمین نے چاہا تو ضرور ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو توحید کا اقرار کریں گے۔ میرے بھائیو، اگر یہ جذبہ ہمارے دلوں میں رہا اور اس محبت اور جذبے کے ساتھ ہم ان تک اسلام کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوئے تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین ضرور ہدایت انہیں بھی دے گا اور ان کی نسلوں کو بھی دے گا۔ اس لیے ہمیں طرز عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی سخت ضرورت ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔